بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز لیکچرر کے لیے یا ایس ایس کے لیے یا اسلامک اسٹڈیز کے کسی بھی جاب کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اس میں بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں، وہ ہم ریپیٹ کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم جلدی کرتے جائیں گے تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ کی تیاری بھی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کن عالم دین نے تحریر کی ہے؟ تو اس کا آنسر جیم ہوگا، شاہ ولی اللہ نے۔ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ علوم خمسہ کے بیان میں یہ باب ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا فتح الخبیر، یعنی 5ویں باب کا نام فتح الخبیر ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کن صحابی کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کا فہم اور تفسیر قرآن میں بصیرت عطا فرما؟ تو اس کا آنسر ہوگا ڈی، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس 5واں نمبر سوال ہے، انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو جی اس کا جواب ہے ڈی، یعنی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، تاریخ انسانی میں انکار دعوت پر سب سے پہلا عذاب کن پیغمبر کی قوم پر آیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا سی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری کس وجہ سے دی گئی؟ تو اس کا آنسر ہوگا علم کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، ارم ذات العماد کا لقب کس قوم کو دیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا اے، یعنی قوم عاد کو۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، والذین جابوا الصخر بالواد، یہ لقب قرآن نے کس قوم کو دیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا قوم ثمود کو۔ اگلا ہمارے پاس 10 نمبر کوشچن ہے، کم تولنا کم ناپنا یہ برائی کن پیغمبروں کی قوم میں سب سے زیادہ تھی؟ تو اس کا آنسر سی ہوگا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ید بیضا کا معجزہ کن پیغمبر کو دیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن نے کن پیغمبر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، کن نبی کا معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی نابینا اور کوڑھ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے؟ تو اس کا آنسر سی ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہودی مذہب کی مقدس کتاب تالمود میں عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا نام درج ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا بی، یعنی زلیخا۔ اگلا سوال ہے، کس پیغمبر کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام۔ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، قرآن مجید نے ذُو-النُّون کی نسبت کن پیغمبر کی طرف کی ہے؟ تو اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سورہ حدید میں دنیا کی زندگی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا بی، یعنی کھیل تماشا۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سب سے پہلی وحی کی آیات کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی علم کی فضیلت پہلی وحی کا موضوع ہے۔ ہمارے پاس کوشچن نمبر 19 ہے، قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یہ سمپل سوال ہے، اس کا آنسر ہوگا بی، یعنی سورہ توبہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی خلیل اللہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، امام الناس کن پیغمبر کا لقب ہے؟ اس کا بھی آنسر سی ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن حکیم کا ثلث کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر جو اے ہوگا، یعنی سورہ اخلاص۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی ابن حجر عسقلانی۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، وہ حدیث جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً و عادتاً محال ہو،
اور وہ جماعت جس دوسری جماعت سے روایت کرتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو، اور یہ وصف سند کے آغاز، وسط اور آخر میں موجود ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اس کی پوری سند جو ہے اس میں راوی اتنے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفقہ محال ہو، تو یہ حدیث متواتر کی تعریف ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، جب حدیث کے راویوں کی ایک جماعت ثقہ راویوں سے روایت کرنے میں شریک ہو تو ان کی روایت کردہ حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر اے ہوگا، یعنی مشہور۔ مشہور کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں، 3 سے کم راوی نہ ہوں، یہ مشہور کی تعریف ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع ہوں جو کسی مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں مگر اس کی کتاب میں موجود نہ ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مستدرک کہتے ہیں۔ جیسے مستدرک الحاکم ہے، یعنی انہوں نے جو ہے سیاستہ وہ جو ہیں صحیحین ہیں بخاری مسلم، ان کی شرائط پر جو حدیثیں آتی ہیں اور انہوں نے جمع نہیں کی تو ان احادیث کو انہوں نے حاکم نے جمع کیا ہے، اس کو مستدرک الحاکم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا عباد اللہ اربعہ۔ عباد اللہ اربعہ، ان چاروں کے شروع میں عبداللہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ان کی اصطلاح ہے عباد اللہ اربعہ، ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سیاہ ستہ میں سے کس کتاب میں فقہی احادیث کا ذخیرہ زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سنن ابی داؤد۔ سنن وہ احادیث ہوتی ہیں، سنن کی کتاب جو ہوتی ہیں سنن کے نام سے، اس میں وہ احادیث جمع کی جاتی ہیں جس میں فقہی اعتبار سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سنن کہا جاتا ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی یا سنن ابن ماجہ، یہ احادیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں فقہی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، جن احادیث میں فقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حدیث کے مطابق انسانی جسم کا کون سا عضو اگر صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی دل۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حدیث کے مطابق جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا سی جواب ہوگا اس کا، نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ جس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے گا اس کو نسب نہیں بچائے گا۔ ہمارے پاس سوال نمبر 31 ہے، فن فقہ کی کتاب اصول شاشی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ درس نظامی کے کورس میں کتاب شامل ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس کا جواب جو ہے اے ہوگا، یعنی نظام الدین شاشی۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ابن رشد کا تعلق کس فقہی مکتب فکر سے تھا؟ تو جواب ہوگا ڈی، یعنی مالکی، ابن رشد مالکی تھے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، بدایت المجتہد، ان کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ بدایت المجتہد بہت مشہور کتاب ہے ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کس کا قول ہے جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ بصر و چشم قبول ہے، وہ بصر و چشم قبول ہے؟ یہ قول جو ہے امام ابو حنیفہ کا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، جو شخص شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو اسے اسلامی فقہ میں کیا نام دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب اے ہوگا، یعنی مدرک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن پیغمبر نے دعا کی تھی؟ تو اس کا آنسر سی ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری کس خاندان کے پاس تھی؟ تو اس کا آنسر ہوگا بنو امیہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، اسواق العرب سے کیا مراد ہے؟ اسواق العرب سے مراد عربوں کے بازار ہیں۔ اسواق یہ سوق کی جمع ہے، سوق کہتے ہیں بازار کو، اسواق یعنی بازاریں، تو اسواق العرب یعنی عرب کی بازاریں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا شیبہ۔
ہمارے پاس سوال نمبر 40 ہے، شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس عیسائی راہب سے ہوئی تھی؟ تو اس کا آنسر بھی ہوگا یعنی بحیرہ راہب۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، غار حرا کے واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کس کے پاس لے کر گئی تھیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کے گئی تھیں، جو توریت اور انجیل کا علم جانتا تھا۔ اور ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پہلا وعد کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کیا تھا؟ تو اس کا آنسر بھی ہوگا یعنی کوہ صفا پر۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ذات النطاقین، یہ ذات النطاقین کا معنی کیا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا دو کمر بندوں والی۔ ذات النطاقین یہ غالباً حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کا لقب ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس جگہ خلیفہ منتخب کیا گیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ یہاں پر نبی لکھا ہوا ہے تو اس کا صحیح ہوگا بنی ساعدہ میں۔ سوال نمبر 45 ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی سب سے زیادہ آراء کے موافق قرآنی آیات نازل ہوئیں؟ تو اس کا آنسر بھی ہوگا یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، کن خلیفہ راشد نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرأت پر جمع کیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کس امام کا قول ہے کہ خلافت نے حضرت علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ حضرت علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ڈی یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ہندو مذہب انسانوں کو کتنی ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا 4۔ ابھی میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں، اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیں کہ وہ کون کون سی ذاتیں ہیں، ان ذاتوں کے آپ نام مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، مہاتما گاندھی کو شہرت حاصل ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نظریہ اہنسا کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے، بدھ مت کی بنیاد رکھی گئی کن چیزوں پر؟ اس کا آنسر سی ہوگا یعنی 4 سچائیوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ابھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی سچائیاں ہیں جن پر بدھ مت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، دیپ والی روشنیوں کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا یعنی جین مت میں۔ ہمارے پاس 52 کوشچن نمبر ہے، آہورا مزدا اور اہرمن یہ تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا زرتشت مذہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یوم السبت کس مذہب کا تہوار ہے؟ یوم السبت، سبت عربی ہے، عربی میں سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور یوم کہتے ہیں دن کو۔ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن، یہ کن کے ہاں مقدس ہے؟ یہ ہفتے کا دن جو ہے یہودیت کے ہاں مقدس دن مانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، اقانیم ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اقانیم ثلاثہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، تینوں الگ الگ خدا نہیں ہیں بلکہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ مل کر عیسائیوں کے نزدیک یہ ایک خدا ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے اقانیم ثلاثہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، وہ کون سا ماہر معاشیات ہے جو اپنے نظریہ آبادی کی وجہ سے مشہور ہوا؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا یعنی تھامس رابرٹ مالتز۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، نظریہ قدر زائد کس نے پیش کیا؟ نظریہ قدر زائد کس نے پیش کیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا کارل مارکس۔ یہ کارل مارکس جو ہیں یہ اشتراکیت یا جو ہے کمیونزم کہیں، کمیونزم کا ان کو جو ہے بانی مانا جاتا ہے، یہ کارل مارکس ہے اس کا نام ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، وراثت کے علم کو فقہ اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو فقہ اصطلاح میں علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، کاشتکاروں سے جو شرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا سی یعنی عشر کہتے ہیں اس کو۔
ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کس خلیفہ کے دور میں تحریر کی؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی ہارون الرشید کے دور میں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کس سائنسدان کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو؟ تو اس کا آنسر اے ہوگا، یعنی بقرات نے یہ کہا تھا۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، جامع بیان العلم وفضلہ یہ کن کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ابن عبد البر۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، وہ کون سا مسلم سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے ٹانسلز کے آپریشن کا طریقہ ایجاد کیا؟ تو یہ اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی ابو القاسم زہراوی۔ اور انہوں نے ہی آپریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ یہ جو ہے طب کے اور میڈیکل کے موجد مانے جاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، شورے کے تیزاب کو دریافت کرنے کا سہرا کس مسلم سائنسدان کے سر ہے؟ تو یہ جی کیمسٹری کی بنیاد رکھنے والے جابر بن حیان ہیں، اور یہ کیمسٹری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، زمین کا قطر سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے معلوم کیا؟ تو اس کو ابو الریحان بیرونی کہتے ہیں، جنہوں نے جو ہے زمین کا قطر سب سے پہلے معلوم کیا تھا، اور انہوں نے ہی کعبۃ اللہ کی سمت جو ہے غزنی شہر سے کعبۃ اللہ کی سمت نکالی تھی، اور وہ بالکل درست نکالی تھی۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، دنیا کی پہلی کتاب جس میں چیچک اور خسرے کے اسباب، علامات اور علاج کا ذکر کیا گیا ہے کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کتاب الجدری والحسبہ، کتاب الجدری والحسبہ۔ ابھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب کن کی ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا کیمیا دان کون ہے؟ تو اس کا میں نے بتایا جو آپ کو کہ کیمیا دان یعنی کیمسٹری، بابا کیمسٹری جو ہے وہ جابر بن حیان ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، پانچواں خلیفہ راشد کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر بھی ہوگا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ کون سا مسلم جنرل تھا جو قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا ڈی، یعنی مسلمہ بن عبد الملک۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سفاح یعنی قصاب کس عباسی حکمران کا لقب ہے؟ تو اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی ابو العباس سفاح کا، ابو العباس عبداللہ سفاح کا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ ان کا لقب جو ہے سفاح ہے، یعنی قصاب ہے۔ انہوں نے امویوں پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، اس وجہ سے اس کا لقب جو ہے سفاح پڑ گیا، یعنی قصاب پڑ گیا۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، طبقات الکبریٰ کن کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا محمد بن سعد۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، کس عباسی حکمران نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا آغاز کیا؟ اس کا آنسر سی ہوگا، یعنی معتصم باللہ نے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، قسطنطنیہ کو کس حکمران نے فتح کیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح نے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، اسپین یعنی اندلس میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ تو اس کا آنسر ہوگا 800 برس۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کہنے والے گروہ کا معروف نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی معتزلہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، مروج الذہب و معادن الجواہر یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا مسعودی، علی بن حسین مسعودی۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، مدینہ میں سب سے پہلے کن نے نماز جمعہ کی ادائیگی کا آغاز کیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ابھی آپ نے بتانا ہے کہ ان کو مدینے والے کیا کہتے تھے، مدینے والوں نے، مدینہ کے رہائشیوں نے ان کو یعنی انصار نے ان کو کیا لقب دیا تھا؟ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، امام احمد بن حنبل کو کس عقیدہ کی بنا پر کوڑے مارے گئے؟ تو اس کا آنسر ہوگا عقیدہ خلق قرآن۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سیرت کے موضوع پر عبد الملک بن حشام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا السیرۃ النبویہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، سنوسی تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا محمد بن علی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، تحریک اخوان المسلمون کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی حسن البنا۔
نیکسٹ کوشچن ہے مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے کن عالم دین کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا امام احمد بن حنبل۔ نیکسٹ کوشچن ہے دعوت کے اصول قرآن حکیم کی کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ دعوت کے 3 اصول جو بیان کیے گئے ہیں وہ صورت نحل میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کتاب الرود العنف کس کتاب کی شرح ہے؟ تو اس کا آنسر ہے السیرۃ النبویہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بر اعظم یورپ میں۔ یہ کوشچن جو ہے بوسنیا والا یہ ابھی ہم نے ٹیسٹ دیا لیکچر کا فیڈرل پبلک سروس کے تحت 1 جنوری 2024 کو یہ پیپر ہوا تھا، اس میں یہ سوال بھی آیا تھا کہ بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا بر اعظم یورپ میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے لیبیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بر اعظم افریقہ میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے بر اعظم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا آنسر ہوگا اشتیاق حسین قریشی کی۔ نیکسٹ کوشچن ہے قاہرہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ اس کا آنسر ہوگا مصر کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے انڈونیشیا دنیا کے کس خطے میں واقع ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا بر اعظم ایشیا میں۔ جدوجہد پاکستان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے اشتیاق حسین قریشی۔ نیکسٹ کوشچن ہے اندلس کا سب سے بڑا عرب فلسفی ہونے کا اعزاز کن کو حاصل ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ابن رشد۔ اندلس کا سب سے بڑا عرب فلسفی ہونے کا اعزاز ابن رشد کا حاصل ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کس مسلم فلسفی نے مذہب اور فلسفے میں تطبیق دینے کا کام کیا؟ تو اس کا آنسر ہے ابن رشد۔ نیکسٹ کوشچن ہے اسلامی دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ملائیشیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سعودی عرب۔ نیکسٹ کوشچن ہے پٹسن کس اسلامی ملک کی اہم پیداوار ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بنگلہ دیش۔ نیکسٹ کوشچن ہے المحلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے ابن حزم۔ نیکسٹ کوشچن ہے دولت عثمانیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عزیز احمد۔ نیکسٹ کوشچن ہے جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر بی ہوگا، یعنی اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اگر واحد کا صیغہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس میں 1-2 لفظ اور جوڑ کر جمع بنائی جاتی ہے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے معرکہ اسلام و سرمایہ داری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا اے، یعنی سید قطب شہید۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو مگر معنی کے لحاظ سے مفرد پر بولا جاتا ہو، عربی گرامر میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا اسم جمع۔ نیکسٹ کوشچن ہے متحدہ عرب امارات مجموعہ ہے کتنی ریاستوں کا؟ 7 ریاستوں کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے دنیا میں تیل برآمد کرنے والا بڑا ملک کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا سعودی عرب۔ نیکسٹ کوشچن ہے جوامع السیرہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جوامع السیرہ یہ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن احمد ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ڈی ہوگا، یعنی انڈونیشیا۔ یہ جنرل نالج کے سوالات ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے چاقی کی وجہ سے شہرت کیا ہے؟ چاقی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا پاکستان نے یہاں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ سوال نمبر 105 ہے یوم یکجہتی کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ یہ بھی پاکستان اسٹڈی کے حساب سے ہے کوشچن، اس کا آنسر اے ہوگا، یعنی 5 فروری کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے اموی حکمران حشام بن عبد الملک کے سامنے عرب شاعر فرزدق نے کن امام کی شان کا قصیدہ پڑھا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا امام زین العابدین۔ نیکسٹ کوشچن ہے مشرقی یورپ کے واحد اسلامی ملک کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے البانیہ۔